بتائیے گا جب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شاہ نواز ہے اور میں آپ کو پڑھاؤں گا کمپیوٹر سائنس فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں. میرا اس فیلڈ سے تعلق پچھلے 8 سال سے ہے، تقریباً 2012 سے میں پڑھا رہا ہوں. اور اس فیلڈ کے اندر پچھلے 2-3 سالوں میں ہمارے جو اچیومنٹس ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ ہم نے 2018 میں فیڈرل بورڈ میں جنرل سائنس میں صرف کمپیوٹر سائنس کی بات کر رہا ہوں، جنرل سائنس میں ہماری پوزیشن آئی ہوئی ہیں. یہ چیز اگر آپ لوگ فیڈرل بورڈ کے جو سالانہ مڈل انٹرپرائز ڈسٹریبیوشن کی سرمنی جو ہوتی ہیں، جس طرح 34th ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ 2018 کی ہیں یہ، تو اس میں یہ ساری چیزیں مینشن ہیں کہ کس کالج کے کس بچے نے کہاں پہ پوزیشن لی ہیں. یہ ہماری 2018 کی پوزیشن تھی، ایمن عامر، ٹھیک ہے. اور آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیس کالج وائکنٹ فرسٹ پوزیشن ہے اور یہ ہے سائنس جرنل میں. یہ ویسے دعوے نہیں ہے کہ ہم باہر بورڈوں پہ لگائے کہ ہماری پوزیشن ہے، یہ پراپر پروف کے ساتھ ہے کہ اس کے 1020 تھے جنرل سائنس میں اور یہ پورے پاکستان میں یہ ٹاپ پہ تھی. یہ اس طرح باقی کالجز کے بھی پوزیشن اس میں مینشن ہے کہ جس طرح اگر آپ دیکھیں یہ پنجاب کالج کی سیکنڈ پوزیشن تھی. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پروف کے ساتھ. اسی طرح اگر ہم 2019 کی بات کر لیں تو اس طرح یہ پھر اگلے سال 2019 میں پھر 35th مڈل انٹرپرائز ڈسٹریبیوشن تھی یہ. اس میں اگر ہم دیکھیں تو اگین اگلے سال پھر ہماری ایک بچی ہیں ہما احمد، اس کی بھی فرسٹ پوزیشن ہے اور یہ بھی جنرل سائنس ہی میں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہمارا جو بیس کالج ہے، ٹھیک ہے، اس کے مسلسل 2 سال فیڈرل بورڈ میں پوزیشن آئی ہیں جنرل سائنس میں. میں میڈیکل انجینئرنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل سائنس کی بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہاں ہمارے پورے ریجن میں اس میں پوزیشن ہے، یہ وتھ پروف کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پہ بھی مینشن ہے، رول نمبر بھی گیون ہے، آپ نے ویڈیو میں دیکھی ہوں گی، ہاں وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں. اوکے، پھر اگلا جو ہمارے کویسچن آتا ہے کہ چونکہ میں کمپیوٹر سائنس پڑھاؤں گا تو اگلا جو ہمارا کویسچن آتا ہے کہ آپ کمپیوٹر سائنس کیوں کر رہے ہیں، مینز ایف سی ایس یا آئی سی ایس. چونکہ آپ یہ ویڈیو لیکچر جو دیکھ رہے ہیں تو آپ ایف سی ایس کے ہیں یا آئی سی ایس کے ہیں، تو پھر اپنے آپ سے ایک کویسچن کریں کہ میں ایف سی ایس یا آئی سی ایس کیوں کر رہا ہوں. دیکھیں، جب تک مجھے یہ کویسچن کلیئر نہیں ہوگا کہ میں ایف سی ایس کیوں کر رہا ہوں، میں آئی سی ایس کیوں کر رہا ہوں، اس کی مثال ایسی بن جاتی ہے کہ میں بس ویسے ہی لاہور کی گاڑی میں بیٹھا ہوں، لاہور جا رہا ہوں اور یہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں جا رہا ہوں. اگر مجھے مقصد پتا ہو کہ میں ایف سی ایس اس وجہ سے کر رہا ہوں، مقصد پتہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آگے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنا چاہتا ہوں، میں آگے نیٹ ورکنگ کے فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں، میں آگے ڈیٹا بیس کے فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں، میں آگے آئی او ٹی کے فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک. اس طرح ہمارے پاس ٹنز آف فیلڈز ہے کمپیوٹر سائنس میں، اس پہ ہم آہستہ آہستہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ ایف سی ایس آئی سی ایس کیوں کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں، میں جب بچوں سے ایک کویسچن پوچھتا ہوں تو موسٹلی کا آنسر ہوتا ہے کہ سر بایو مشکل تھی، اس وجہ سے میں کمپیوٹر سائنس میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے، اگر وہ مشکل ہے بھی ٹھیک ہے، تو آپ کمپیوٹر سائنس میں تو اپنا پراپر ایک مقصد بنائے کہ میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کمپیوٹر سائنس میں آیا ہوں اور میں ایف سی ایس کر کے آئی سی ایس کر کے میں آگے یونیورسٹی میں آگے فیوچر میں یہ کام کروں گا. ٹھیک ہے بچے، تو آپ کو ایٹ لیسٹ اپنا مقصد پتہ ہو. اب بات کرتے تھوڑے سے کہ آپ سے اکثر پوچھیں گے لوگ کہ آپ سی ایس کیوں کر رہے ہیں، آپ ایف سی ایس آئی سی ایس کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انجینئرنگ کا میڈیکل کا ہمیں پتہ ہے کہ ہاں ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں، ہم انجینئر بن رہے ہیں. لیکن آپ جب ایف سی ایس کریں گے، آئی سی ایس کریں گے تو آپ کو ایک کویسچن سننے کو ملے گا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پہلے پتہ ہو کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، اس کے فیوچر کیا ہے سی ایس کا، اس کے اپلیکیشنز کیا ہیں. میں اس وقت 2020 میں اگر یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے فیوچر کیا ہیں، اپلیکیشنز کیا ہیں، تو اگر ہم بات کر لیں ڈیٹا بیس کی، نیٹ ورکنگ کی، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی، تو یہ فیلڈ تھوڑی سی آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہیں. اگر ہم ماڈرن فیلڈز کی بات کر لیں جو آج کل یوز ہو رہے تو آپ کے کورس میں آئے گا بھی یہ پہلے چیپٹر میں موسٹ پروبیبلی دوسرے تیسرے پیج پہ یہ ہے کہ ماڈرن یوز آف کمپیوٹر ان ٹوڈیز لائف، کہ کیا ماڈرن یوز ہے. اس میں 3-4 کے اگر ہم ذکر کر لیں تو سب سے پہلا اس میں ہے موبائل کمپیوٹنگ.
ऑल्दो ये फील्ड भी पुरानी हो चुकी है काफ़ी इस वक्त 2020 में। मोबाइल कंप्यूटिंग मींस कि आप ऑन द गो, आप ऐसी मोबाइल डिवाइसेस यूज़ कर ले जो कि बैटरी पावर्ड हो, ठीक है, जिसको आप एक जगह बैठ के जिस तरह कंप्यूटर्स होता है उसकी तरह ना यूज़ कर ले, आप ऑन द गो जाते हुए, ठीक है, किसी भी जगह पे आप उस पर डाटा यूज़ कर ले, आप नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, आप डाटा शेयर कर ले। तो ये फील्ड भी ऑलमोस्ट पुरानी हो चुकी है, लेकिन स्टिल इसमें बहुत सारी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर हम सेकंड फील्ड की बात कर लें तो इसमें आ जाती है IoT। IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर फील्ड है इस वक्त और फ्यूचर के लिए भी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये कहता है कि अगर आसान अल्फाज में मैं बताऊँ आप लोगों को एक लेमैन की लैंग्वेज में, कि आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी, इस रूम की अगर मैं बात कर लूँ, हमारे पास एक बोर्ड है, ठीक है, हमारे पास लाइट्स है, हमारे पास AC है, हमारे पास फैंस है, हमारे पास डोर्स हैं, ठीक है, हमारे पास विंडोज़ हैं। इन सब को आप कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दें, फ़ायदा फिर क्या होगा, ठीक है, फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं इस बोर्ड को, ठीक है, मैं अगर नेटवर्क पे ले आऊँ, ऑब्वियसली ये बोर्ड नहीं होगा, मुझे इक्विपमेंट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मुझे शायद टच LCD लगानी पड़ेगी, मुझे मॉनिटर लगाना पड़ेगा टच, जिसमें आजकल के LEDs LCD में वाईफाई आ रहा होता है, तो मैं उसको स्मार्ट बोर्ड बना दूंगा। अब स्मार्ट बोर्ड का फ़ायदा क्या होगा, लेट से कोई स्टूडेंट नहीं आया हुआ, तो वो घर बैठ के IP एड्रेस के थ्रू, एक एड्रेस के थ्रू इस बोर्ड को एक्सेस करेगा। ऑब्वियसली इसमें माइक भी होगा, कैमरा भी होगा, तो वो इसको एक्सेस कर सकेगा। ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ CS की। सेम इसी तरीके से अगर हम कंट्रोल कर ले अपने डोर्स को, अपने फैंस को, अपने AC को, तो अब हम AC में वाईफाई चिप लगा देंगे, एप्लीकेशन डेवलप कर देंगे उसकी एंड्रॉयड या iOS की, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा कि मैं इस वक्त यहाँ पे कॉलेज में हूँ, मैं लाहौर में हूँ, मैं कराची में हूँ, मैं किसी भी जगह पे हूँ, मैं अपना मोबाइल फ़ोन ओपन करके उसमें देख लूँ कि मेरे घर के कौन कौन सी लाइट्स ऑन हैं, मैं घर के किस AC को ऑफ़ कर दूं, किस AC को ऑन कर दूं, ये सारा कुछ हमें सिखाता है CS, ठीक है। तो ये हमारे फ्यूचर के एप्लीकेशन हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक दो बताई है, इस तरह हमारे पास टन्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा अनलाइक मेडिकल, अनलाइक इंजीनियरिंग, जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती हैं, जब तक आपकी जॉब नहीं होती, तो आप अर्निंग नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर हम CS की बात कर लें तो CS में आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, ठीक है, कि वो सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में रहते हुए, ठीक है, वो अर्निंग कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। इसमें इस तरह हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन, जो कि मैं आपको टाइमली साथ साथ बताता रहूँगा साथ साथ। तो ये हमारे पास कुछ फ्यूचर के एप्लीकेशंस हो गए CS कंप्यूटर साइंस के। तो एटलीस्ट आपको पता हो आप क्यों कर रहे हैं और आगे क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, आगे आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं, क्या एक मेरे पास रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, मैं किस रास्ते पे चलूँ। तो हमें एक रास्ता चूज़ करना होगा और फिर हमें उस पर जाना होगा। कंप्यूटर साइंस हम इसलिए पढ़ेंगे। अगर हम बात कर ले अब कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट ईयर के कोर्स का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। अब इस बुक में हम टोटल पढ़ेंगे 8 चैप्टर्स पढ़ेंगे, टोटल 8 चैप्टर्स हैं। जो पहले 4 चैप्टर्स हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। आपस में रिलेटेड होने का मतलब ये है, अगर मैं पहले 4 चैप्टर्स को सम अप कर दूं तो ये जो नीचे डायग्राम है ये आपका पहले 4 चैप्टर्स है सारे के सारे। ये डायग्राम आपको फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे भी मिलेगा, सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पेज पे भी मिलेगा। ये डायग्राम ये फेडरल बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है। और ये जो डायग्राम आता है, ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन कि ड्रा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज, कि ये सुपर कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर है, हम उसकी जिक्र नहीं कर रहे। हम अगर एक स्मार्टफोन की भी बात कर ले तो उसमें भी ये सारे डिवाइसेस होते हैं। तो 4 चैप्टर्स ये हैं हमारे। तो 1 से लेकर जो 4 चैप्टर्स ये आपस में रिलेटेड है। तो पहले जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, ये हम उसमें पढ़ेंगे। अगर हम चौथा चैप्टर देखें, पहले चैप्टर देखें, तो पहले चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। जहन में बिठा ले कि हम इस वक्त क्या पढ़ने जाएंगे। हम पहले 4 चैप्टर्स क्या पढ़ेंगे। हम पहला चैप्टर इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस,
اگر ہم بات کر لیں سیکنڈ چیپٹر کی تو سیکنڈ چیپٹر میں ہم صرف مین میموری اور سیکنڈری میموری مینز میموری کے ڈسکس کریں گے. ہم میموری کیا ہے؟ دیکھیے آپ لوگوں کو اگر آسان الفاظ میں بتاؤں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یو ایس بی کیا چیز ہے, میموری کارڈ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, یو ایس بی ہم نارملی گھر میں یوز کر رہے ہیں جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہیں. میموری کارڈ کا ہم سب کو پتہ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس پرانے کیسٹ ہوتے تھے ٹیپ ریکارڈ میں جو ہم یوز کرتے تھے, یہ میں وہ ایگزامپل دے رہا ہوں جو ایک عام لے مین کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, وی سی آر کے کیسٹ ہوتے تھے, اب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہمارے پاس میموری ڈیوائسز میں آ جاتی ہے, ٹیپ میموری میں آ جاتی ہیں. یہ اگر ہم بات کر لیں ماڈرن میموری ڈیوائسز کی تو اس میں آ جاتی ہے ہمارے پاس ریم آ جاتے ہیں, روم آ جاتے ہیں, کیشے آ جاتے ہیں, ہارڈ ڈسک آ جاتی ہیں, سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو جس کو ایس ایس ڈی ہم کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مین میموری اور سیکنڈری میموری یہ ہم پڑھیں گے سیکنڈ چیپٹر میں. پہلے چیپٹر ان پٹ آؤٹ پٹ, سیکنڈ چیپٹر. تیسرے چیپٹر میں جو ہم ڈسکس کریں گے وہ صرف اور صرف یہ سی پی یو ڈسکس کریں گے. اب سی پی یو کیا چیز ہے؟ نارملی ہمارے جو نرسری کے بکس ہے, فرسٹ کلاس کے بک ہے, سیکنڈ کلاس کے بک ہے, اس میں جو کمپیوٹر جو عام ہمارے ٹیبلز پہ پڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک کی بورڈ, ماؤس, ایل سی ڈی اور ایک باکس. میں باکس اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ایک لے مین کی لینگویج میں اس کو ہم وہ ہے سسٹم یونٹ, لیکن ہم اس کو کہہ رہے ہوتے سی پی یو. بچے وہ سی پی یو نہیں ہے, وہ سسٹم یونٹ ہے, وہ جو ایک باکس ہوتا ہے. اس سسٹم یونٹ کے اندر چھوٹی سی ایک چپ لگی ہوئی ہوتی ہے 1x1 انچ, ایون اب اس سے چھوٹی بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو نارملی سی پی یو کا جو ہمارے پاس سائز ہے پینٹیم 4 کی, یا اگر میں کوڈ ڈیو ویئر کی بات کروں تقریباً اتنے ہمارے پاس سی پی یو کا سائز ہوتا ہے. تو سی پی یو اس کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہیں, نہ کہ سسٹم یونٹ کے اندر لگی ہوئی ہوتی, نہ کہ وہ باکس. پاس کر سکتے ہیں ایک منٹ. اگر ہم بات کر لیں اب فورتھ چیپٹر کی تو فورتھ چیپٹر میں ہم جو ہمارے کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ جو سسٹم یونٹ ہیں, ٹھیک ہے, وہ ڈسکس کریں گے. اب سسٹم یونٹ کو ڈسکس کریں گے, وہ جو ایک باکس ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس باکس کے اندر کیا کیا ہے. سب سے پہلا اس میں جو مدر بورڈ ہے, ٹھیک ہے, جس کو سسٹم بورڈ بھی کہتے ہیں, ایک اس میں پاور سپلائی ہے, اس کے اندر ہمارے پاس مختلف پورٹس ہوتے ہیں, یو ایس بی پورٹ ہوتے ہیں, وی جی اے پورٹ ہوتے ہیں, ویڈیو پورٹ, ایچ ڈی ایم آئی پورٹ ہوتے ہیں, اس میں آڈیو ویڈیو پورٹس ہوتے ہیں اس میں. یا اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں مختلف اور ایکسٹرنل ڈیوائسز, انٹرنل ڈیوائسز لگانے کی جگہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح ساؤنڈ کارڈ ہو گئے, 3D کارڈ ہو گئے, ہمارے پاس ٹی وی کارڈ ہو گئے. ہم اس طرح مختلف پورٹس اس میں ڈسکس کریں گے. سی ڈی روم ہو گیا, ڈی وی ڈی روم ہو گیا, یہ سارے کے سارا ہم چوتھے چیپٹر میں ڈسکس کریں گے, فورتھ چیپٹر میں. اب آگے ففتھ اور سکس چیپٹر. ففتھ اور سکس چیپٹر آپس میں ریلیٹڈ ہیں. جب ہمارا 4 چیپٹر میں پورا کمپیوٹر سسٹم کمپلیٹ ہو جاتا ہے, پھر ہم بات کریں گے نیٹ ورکنگ کی, کمیونیکیشن کی. کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ڈیٹا بھیج رہا ہوں. اب یہ میں کیسے بھیجوں گا؟ شاید میں نے بیچ میں ایک تار کے ذریعے, ایک وائر کے ذریعے. اچھا, وائر کون سی ہیں؟ کس وائر کے ذریعے ہم ڈیٹا بھیج سکتے ہیں؟ کوئی ایکزل کیبل, فائبر آپٹکس کیبل, ٹھیک ہے, ٹوسٹڈ پیئر کیبل, ایٹسیٹرا. تو ہم کون سی تاریں یوز کریں گے, کس تار کے کیا فائدے ہیں, کس تار کے کیا نقصانات ہیں, کیوں ہم نے کس تار کو ہم نے چھوڑ دیا, کس تار کو اب ہم یوز کر رہے, کس جگہ پہ ہم یوز کر سکتے, کس جگہ پہ نہیں. یہ بھی تو پاسبل ہے کہ میں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک وائرلیس ڈیٹا بھیج دوں. اب وائرلیس بھی آپ کے فون میں, آپ کے لیپ ٹاپ میں, آپ کے ارد گرد ہمارے پاس بہت ساری ٹیکنالوجیز ہے کمیونیکیشن ہے. اگر اس میں ہم مینلی بات کر لیں, ہمارے پاس انفراریڈ ہے, ہمارے پاس بلوٹوتھ ہے, ہمارے پاس وائی فائی, ہمارے پاس وائی میکس ہے, ہمارے پاس سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم سارا یہ ڈسکس کریں گے. وائرلیس ہم ڈسکس کریں گے 6 چیپٹر میں. وائرلیس کے ٹائپس, اس کے ٹیکنالوجیز, اس کے ایڈوانٹیجز, اس کے ڈس ایڈوانٹیجز, اس کے یوزز, اس کے لمیٹیشنز, ایٹسیٹرا. سیٹلائٹس ہم اس میں ڈسکس کریں گے, سیٹلائٹس کے ٹائپس ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, اب اس میں جو 5th چیپٹر ہے, 5th چیپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے نیٹ ورک کمیونیکیشن, لیکن وہ سارے کے سارا ہوگا وائرڈ. اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سی ڈیوائس, کہ اس ڈیوائس کو اگر ڈیٹا بھیجنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے بھیجے گا. ٹھیک ہے, کیا یہ دونوں آپس میں کمیونیکیشن کر سکتے ایٹ اے ٹائم؟ کیا اگر یہ کرے گا تو یہ بھی کر سکتا ہے؟ یہ میں بات کر رہا ہوں نیٹ ورک کمیونیکیشن موڈز کے, ہاف ڈوپلیکس, فل ڈوپلیکس, سمپلیکس کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ہم 5th چیپٹر میں پڑھیں گے ٹوپالوجیز. ٹوپالوجیز کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 4, 5, 10, 15, 20 کمپیوٹرز ہیں, ٹھیک ہے, یا اور ایسے ڈیوائسز ہیں جس کو ہم نیٹ ورک پر کنیکٹ کر سکتے ہیں.
नेटवर्क पे सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल कनेक्ट नहीं होते, आजकल आपके एसी, आपके जो सिक्योरिटी कैमराज हो गए, ठीक है, हर एक चीज़ जिसमें वाईफाई है उसे आप नेटवर्क पर ला सकते हो। तो अगर मेरे पास घर में, आसान बता देता हूँ, अगर हमारे पास घर में, हमारे पास कॉलेज में, हमारे पास लैब में 10, 15, 20 कंप्यूटर्स हैं, तो उनको मैं कैसे कनेक्ट करूँगा? ठीक है, उसके कुछ कनेक्टिविटी के कुछ तरीके हैं। तो एक इदारा है जहाँ पे हमारे पास 100 कंप्यूटर्स हैं, एक इदारा है जहाँ पे हमारे पास 10 कंप्यूटर्स हैं, एक इदारा है जो कि वो कह रहा है कि मेरे पास 100% मुझे रिलायबिलिटी चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं पे कोई तार कट ऑफ हो तो वो डाटा ना आ जाए। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स के मुख्तलिफ तरीके हैं उसको फुलफिल करने के, जिसमें हमारे पास स्टार टोपोलॉजी आ जाती है, मैश टोपोलॉजी आ जाती है, बस टोपोलॉजी आ जाती है, रिंग टोपोलॉजी आ जाती है। तो वो बच्चे जिन्होंने 9th 10th में कंप्यूटर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो ये बात नोट कर रहे होंगे, ऑलमोस्ट सारे के सारे हम 9th का भी डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में भी वही कोर्स है जो ऑलमोस्ट 9th में ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस कोर्स है। जाते हैं आगे 7th चैप्टर पे और 8 चैप्टर्स पे। तो 7th चैप्टर और 8 चैप्टर ये डेटाबेस हैं दोनों, एक है डेटाबेस इंट्रोडक्शन और दूसरे 8वें में हम डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो पहली बात तो ये कि व्हाट इज़ डेटाबेस, क्या हम यूज़ करते हैं, क्या फ्यूचर में यूज़ होगा, ये चैप्टर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ठीक है, यूनिवर्सिटी में क्या फ़ायदे होंगे इसके। तो पहली बात तो कि डेटाबेस कहाँ पे यूज़ होता है। सुबह उठते साथ ही अक्सर हम पहला काम नॉर्मल जो हम करते हैं मोबाइल उठाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि मैसेजेस तो नहीं आया हुआ है, फ़ोन तो नहीं आया हुआ। तो बेसिकली जब वहाँ पे जब आप कॉन्टैक्ट्स ओपन करते हो तो आपका कॉन्टैक्ट भी एक डेटाबेस है। तो आप रोज़ाना के हिसाब से डेटाबेस यूज़ करते हो। अगर मैं आपके पेरेंट्स की बात कर लूँ, आपके पेरेंट के कंप्यूटर के कुछ भी अगर ना हुआ तो स्टिल वो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। कैसे? अगर वो ATM यूज़ कर रहे हैं तो ATM के पीछे, ठीक है, सर्वर्स हैं, सर्वर्स ने डेटाबेस मेंटेन की हुई कि अच्छा इस ABC जो बंदा है उसके अकाउंट में फलाने दिन इतने पैसे आए थे, इतने पैसे निकल गए हैं, और वो प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। डेटाबेस मीन्स कि आप रिकॉर्ड डिजिटली मेंटेन कर रहे हो एक लेमैन की लैंग्वेज में। 8वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस हम किस सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, विद एग्जाम्पल्स। हम इसमें यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और उसमें बाकायदा हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे प्रैक्टिकली। उसमें हम फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे, क्वेरीज क्रिएट करेंगे, रिपोर्ट्स क्रिएट करेंगे। इसके साथ फिर हमारा ये सारे के सारे 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ये जस्ट मैंने कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आप लोगों को। अब आते हैं कि चूँकि आप लोग अभी स्टार्ट है तो हमें पता भी हो कि हमारे जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, उसमें प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा, थ्योरेटिकल कितने मार्क्स का होगा, और थ्योरेटिकल अगर है तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। चूँकि अभी 2020 में फेडरल बोर्ड ने अपनी पॉलिसी चेंज की है फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस के हवाले से, पेपर के हवाले से, तो वो पॉलिसी भी मैं आपको बताता हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता फेडरल बोर्ड रट्टा जो सिस्टम था कि आप एज इट इज़ बुक का उठाएँ और एक्सरसाइज का उठाएँ और वहाँ पे छाप दें, वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता फेडरल बोर्ड ख़त्म कर रहा है। तो उन्होंने फेडरल बोर्ड ने केमिस्ट्री और कंप्यूटर से स्टार्ट किया है, उसके तौर से तरीक़ेकार डिफरेंट किया है। वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो कैसे तरीक़ेकार उन्होंने डिफरेंट किया हुआ है। अगर हम पेपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो टोटल आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, उसमें थ्योरेटिकल जो होगा वो 75 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर, थ्योरेटिकल 75 का, 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा जो कि सेकेंड ईयर में होगा। सेकेंड ईयर के जब एग्ज़ाम होंगे तब उसके बाद प्रैक्टिकल होगा, उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के एक साथ आपको प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे। 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा आप लोगों का। हम थ्योरेटिकल अभी डिस्कस कर रहे हैं। 75 मार्क्स का जो आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा उसमें टोटल 4 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी एंड डी। अब जो सेक्शन ए है वो टोटल 15 मार्क्स का होगा, उसमें यह सारे के सारे MCQs होंगे। अब ये MCQs आएंगे कैसे, कहाँ से आएंगे? अब फेडरल बोर्ड जिस तरह मैंने आपको बताया कि रट्टा सिस्टम से आहिस्ता आहिस्ता वो मूव कर रहे हैं और जा रहे हैं नॉलेज बेस्ड पर, जा रहे हैं कॉन्सेप्ट बेस पे वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो स्टिल वो क्या कर रहे हैं कि आपके तकरीबन 10-11 MCQs ऐसे होंगे जो आपके एक्सरसाइज से एज इट इज़ उठा के पेपर में देंगे, लेकिन
3, 4, 5 MCQs ایسے ہوں گے, 3 یا 4 یا 5 MCQs ایسے ہوں گے جو کہ کنسیپچل ہوں گے, تھوڑا سا چینج کیا وہ ہوگا انہوں نے. فار ایگزامپل اگر میں 2018 کے پیپر کی بات کر لوں تو 2018 کے پیپر میں ایک MCQ آیا ہوا تھا کہ which of the following is not application software, which of the following is not application software, جبکہ یہی MCQ جو تھا وہ بک میں ایسے تھا کہ which of the following is application software. تو فیڈرل بورڈ نے صرف ایک نوٹ لگائے بیچ میں اور آپ کے پورے کے پورے MCQ کو چینج کر دیا. اس طریقے سے فیڈرل بورڈ تھوڑے سے MCQs کو چینج کر کے کنسیپچل کر کے وہ آپ کو پیپر میں دیں گے 3 سے 4. تو آپ نے بچے کیا کرنا ہے, ہر ایک MCQ کی ایون آپ کو 100% شور بھی ہو کہ یہ مجھے آتا ہے تو آپ نے اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ ریڈ کر کے آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے, کیونکہ آپ کے پاس 15 MCQs ہوں گے اور آپ کے پاس 25 منٹس ہوں گے, تو اس میں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اس کو. اور آپ کے پاس ببل شیٹ ہوگی تو ببل شیٹ کو فل کرنا اتنا ٹائم کنزیومنگ نہیں ہے. اگر ہم سیکشن بی اور سی کی بات کر لیں تو یہ دونوں شارٹ کویسچن پہ بیسڈ ہیں. سیکشن بی اچھا دونوں شارٹ کویسچن پہ بیس کیوں, کیونکہ فیڈرل بورڈ نے کیا کیا ہوا ہے کہ بک کو ہاف سپلٹ کیا ہوا ہے. یہ جو 4 چیپٹرز ہیں, چیپٹر 1 سے لے کر 4 تک یہ سیکشن بی میں آئیں گے, چیپٹر 5 سے لے کر 8 تک وہ آئیں گے سیکشن سی سے. اب آہستہ آہستہ وہ کنسیپٹ ختم ہو رہا ہے کہ کون سے چیپٹر امپورٹنٹ ہے, کون سے چیپٹر امپورٹنٹ نہیں, کس سے آئے گا کس سے نہیں آئے گا. ہر چیپٹر سے اب آئے گا, کسی بھی چیپٹر کو آپ اسکپ نہیں کر سکتے. اگر آپ اسکپ کریں گے تو آپ کے مارکس آپ کے پاس کم آنا سٹارٹ ہو جائیں گے. تو چیپٹر نمبر سیکشن بی جو ہے اس میں چیپٹر 1 سے لے کر 4 تک, اس میں ٹوٹل آپ کے پاس 9 کویسچن ہوں گے اور آپ نے 9 میں سے ٹوٹل 6 کویسچن کرنے ہوں گے شارٹ کویسچن. ہر کویسچن آپ کے پاس ہوگا 3 مارکس کا, ٹھیک ہے. تو آپ کے ٹوٹل سیکشن بی جو ہے وہ 18 مارکس کا بن جائے گا. سیکشن سی میں بھی یہی رولز اپلائی ہوں گے. یہ جو سیکشن ہے چیپٹر 5 سے لے کر چیپٹر 8 تک آئے گا یہ, اور اس میں جو ٹوٹل مارکس ہوں گے 18 مارکس, اسی طریقے سے 9 کویسچن ہوں گے اور آپ نے 6 اٹیمپٹ کرنے ہوں گے اس میں. تو ہمارے پاس جو ٹوٹل مارکس بن جاتے ہیں 18 اور 18 36 پلس 15 یہ بن جاتے ہیں 51. آگے بات کرتے ہیں سیکشن ڈی کی. سیکشن ڈی ہمارے پاس لانگ کویسچن ہے. یہ آپ کے پاس ٹوٹل 4 کویسچن آپ کو دیے جائیں گے اور 4 میں سے آپ نے 3 کویسچن اٹیمپٹ کرنے ہوں گے. ہر کویسچن آپ کے پاس 8 نمبر کا آئے گا, تو 24 مارکس تھے. تو ہمارے پاس 51 مارکس ادھر سے بنے تھے اور 24 اگر ہم یہ شامل کریں تو ہمارے پاس ٹوٹل مارکس بن جاتے ہیں 74 مارکس بن جاتے ہیں. اب اکثر بچے کویسچن کرتے ہیں کہ سر یہ 4 لانگ کویسچن کہاں سے آئیں گے. 4 لانگ کویسچن کی ڈسٹریبیوشن ایسی ہیں کہ ایک زیادہ تر جو چانسز ہیں, فیڈرل بورڈ نے ہر چیپٹر کو ویٹیج اسائن کیا ہوا کہ 20% ادھر سے آئے گا, 5% ادھر سے آئے گا, 10% ادھر سے آئے گا. 7 چیپٹر سے, پہلے چیپٹر سے, دوسرے چیپٹر سے اور 5th چیپٹر سے زیادہ کویسچن آنے کے چانسز ہے لانگ کویسچن کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ ہمارا تھا پیپر مارک ڈسٹریبیوشن کا انٹروڈکشن, یہ ہمارے پاس کورس انٹروڈکشن, ٹھیک ہے. اب اگر ہم بات کر لیں پیپر کی, تو ہمارے پاس اس وقت موجودہ وقت میں 2020 میں ہمارے پاس 2 سبجیکٹ ایسے ہیں, کمپیوٹر سائنس اور بایو, کہ اس کا جو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سبجیکٹ. کیسے اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیں باقی تو سارے سبجیکٹ کے جو MCQs ہیں وہ ہمارے پاس ببل شیٹ پہ آتے ہیں. اگر آپ کو ببل شیٹ کے نہیں پتا تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھا بھی دوں گا اگلے لیکچر میں. جو باقی جو تھیوریٹیکل پیپر ہیں جو ہمارے پاس رہ جاتا ہے 51 مارکس کا, یہاں پہ جو ہمارے پاس 50 مارکس جو یہ سیکشن بی, سی اور ڈی رہ جاتا ہے, اس کا بھی طریقہ ڈفرینٹ ہے. فیڈرل بورڈ نے کیا کیا ہوا ہے کہ آپ کو آلریڈی ایک پرنٹڈ کاپی دے دیں گے, اس میں پہلے سے مینشن ہوگا کویسچن نمبر 1, جگہ اس کے لیے 15 لائنز چھوڑی گئی ہوگی, ہاف پیج. پھر اگلا سیکشن لیٹ سے اگر میں یہاں پہ اس طرح دکھاؤں آپ لوگوں کو کہ یہ اس کا ایک پیج ہے, یہ کویسچن نمبر 1 سیکشن بی, ٹھیک ہے. یہ کویسچن نمبر 2 سیکشن بی میں. اگر آپ کو کویسچن نمبر 1 آتا ہے اور آپ نے نہیں کرنا, یہ جگہ خالی چھوڑ دیں گے. آپ نے سیکشن بی میں کویسچن نمبر 2 کرنا تو آپ ادھر سے سٹارٹ کر دیں گے, اس کو ابھی کراس نہ کریں. جب آپ اینڈ پہ پہنچ جائیں گے, سارا پیپر ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو تب آپ بے شک اس کو کراس کر دیں. کراس نہیں بھی کرتے تو اٹس اوکے. ویسے وہ کہتے ہیں ایگزامینر کہ کراس کر دیں تو اٹس اوکے, اگر آپ کراس نہیں بھی کرتے تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر بچے جو غلطی کرتے, جو ہم نے فیڈرل بورڈ میں پیپر چیک کرتے ہوئے ہم نے آبزرو کیا ہے کہ بچہ کویسچن نمبر 2 کر رہا ہے, وہ کہتے ہیں جگہ تو خالی ہے, بچے ادھر سے پیپر سٹارٹ کرتا ہے, آپ نے ادھر سے
بچے پیپر نہیں سٹارٹ کرنا. آپ نے پیپر ادھر ہی سے سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ کویسچن نمبر 2 کرنا چاہتے ہو اور کویسچن نمبر 1 آپ نہیں کرنا چاہتے ہو. اوکے میں نے تو خیر ابھی اینڈ نہیں کیا. ہاں بچے دیکھیں اکثر بچے کویسچن پوچھتے ہیں کہ سر ہم ایکسٹرا کویسچن کر سکتے ہیں پیپر میں. یس بچے آپ کر سکتے ہیں ایکسٹرا کویسچن, ٹھیک ہے, کوئی منع نہیں ہے, ٹھیک ہے. اکثر بچے پھر یہ بھی کویسچن کرتے ہیں کہ سر ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے پہلے 3 کاٹ دے یا 2 کاٹ دے ایکسٹرا کویسچن. ایسا نہیں ہوتا. فیڈرل بورڈ میں ہم نے خود پیپر چیک کیے ہوئے ہیں, آپ کے سارے کویسچن چیک ہوں گے, پھر وہ والے کویسچن کاٹ دیے جائیں گے جس میں آپ کے سب سے کم نمبر ہوں. فار ایگزامپل سیکشن بی میں اور سی میں دونوں میں آپ نے 6 کویسچن کرنے ہیں. اگر آپ ادھر کر لے تو 7 کویسچن یا 8 کویسچن, لیٹ سے آپ 7 کویسچن کر لے تو آپ نے 1 کویسچن ایکسٹرا کر دیا, تو آپ کے ساتھ کویسچن چیک کر دیے جائیں گے. اب جب ایگزامنر مارکس کاؤنٹ کریں گے تو وہ وہاں دیکھیں گے اچھا بچے نے تو 1 کویسچن ایکسٹرا کیا ہوا ہے, تو پھر وہ دیکھیں گے کہ اچھا کس کویسچن میں سب سے کم نمبر آئے ہوئے ہیں, تو جس کویسچن میں سب سے کم نمبر آئے ہوئے ہوں گے وہ کاٹ دیا جائے گا, نہ کہ پہلا یا آخری. ایسا نہیں ہوگا, وہ کویسچن کاٹ دیا جائے گا جس میں کم نمبر آیا ہوا ہو. اور آپ لوگ اگر لیٹ سپوز کویسچن نمبر 1 آپ کو آتا ہو اور آپ نے نہیں کرنا, آپ کو 9 کے 9 کویسچن آتے ہو, تو آپ یہ جگہ خالی چھوڑ دیں گے. آپ نے کویسچن نمبر 2 اٹیمپٹ کرنا ہے تو آپ یہاں سے اس کو سٹارٹ کر دیں گے. ایک اور چیز بچے کہ اپنے آپ سے کویسچن کر لے کہ آپ ان 75 مارکس میں سے کتنے مارکس لیں گے. اکثر بچوں سے میں پوچھتا ہوں کلاس میں کہ ہاں بچے آپ کتنے مارکس لیں گے. بچہ کہتے سر 65 70 کوشش کریں گے انتظار 70 لے لیں گے. تو بچے میرا کویسچن ہے آپ لوگوں سے کہ فیڈرل بورڈ نے یہ تو نہیں کہا ہوا نا کہ ہم 75 مارکس کا پیپر ہے تو ہم 70 دیں گے 71 دیں گے. آپ 75 لینے والے بنے, فیڈرل بورڈ آپ کو کبھی بھی آپ سے مارکس نہیں کاٹے گا, ٹھیک ہے. تو کمپیوٹر سائنس میں ان لائک میتھمیٹکس میں تو اوبیسلی آپ ہم کہتے ہیں کہ اس میں مارکس نہیں کٹتے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے صحیح کیا تو ہمارے کمپیوٹر سائنس میں بہت سارے بچوں کے 75 آؤٹ آف 75 آئے ہوئے ہیں. تو اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں, ٹھیک, تو آپ کے 75 مارکس آ سکتے ہیں. اوکے بچے, دیٹس آل فار ٹوڈے. باقی انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کریں گے اگلے لیکچر میں پراپر. اللہ حافظ بچے.